کی طرف نہ آئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آیت نمبر 101 کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تیبارہ پڑھنا پڑے گا، 4 بار پڑھنا پڑے گا، اور اصول کو سمجھنا ہوگا۔ کیا ہے اصول؟ اللہ تعالیٰ صحابہ سے مخاطب اگر کہتا ہے وہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اے میرے نبی کے صحابہ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں؟ پہلا اصول معلوم ہوا، اگر ہم پر بھی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے، کیا ہے وظیفے کے طور پر، ذکر کے طور پر نہیں، صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنانے مطلب صحابہ کو سمجھ میں آتا تھا کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہماری مادری زبان پڑھ کر بار بار سنائی جائے تو گارنٹی ہے انشاءاللہ ہم کفر کی طرف نہیں جائیں گے، ہے نا؟ مگر ایک بات کی گارنٹی سے کافی نہیں ہے، دوسری گارنٹی کیا ہے؟ وَفِيكُمْ رَسُولُ، صحابہ کے دور میں تو اسلم بذات خود موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نبی کا موجود ہونا تمہارے لیے اس بات کی گارنٹی کہ تم انشاءاللہ ایمان سے کفر کی طرف نہیں جاؤ۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ وہ واقعی ہر وقت ایمان پر رہتے ہیں یا کبھی کبھی ایمان کے دائرے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور نکلتے بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، اللہ اکبر، زبانی بھی، اعتقادی طور پر بھی اور اعمال کے طور پر بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایمان کے باہر نکل جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری حدیث میں کہا، وہی کے ذریعے سے اپنے نبی سے کہا، نبی دیکھو کل رات جو بارش ہوئی، بعض لوگ مومن کے مومن رہے، بعض لوگ کافر ہو گئے۔ کیا کہا؟ جنہوں نے یہ کہا کہ کل رات کی جو بارش ہوئی ہمارے رب کی مرضی سے ہوئی، وہ مومن کے مومن رہے، اور جنہوں نے یہ کہا کل رات کی جو بارش ہوئی فلاں تارے کے یہاں سے وہاں جانے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ صرف اتنا جملہ انسان کو کیا کر رہا ہے؟ ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں لے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ایسے کتنے جملے مسلمان ادا کرتے ہیں اور بالکل اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک پیپر آتا ہے، اس سے پہلے بھی غالب میں نے کہا ہوگا، نشیمن نام کا پیپر آتا ہے ساؤتھ کا، اس میں باقاعدہ ایک چارٹ آتا ہے، پتہ نہیں ایسے اور بہت سارے پیپر ہوں گے، اردو کا پیپر ہے، اس میں دیے تھے ستاروں کے کھیل، ایسا کچھ تو ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ستاروں کے کھیل۔ ہاں، اس نام کا جو آدمی ہے وہ اس ستارے سے تعلق رکھتا ہے، اس ستارے کا اس دن یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، کوئی نیا دوست ملاقات ہوگی، ایک نیا کام ہو جائے گا، آپ گھر کے باہر نہ نکلیں ورنہ کوئی اپشکن ہو جائے گا۔ اس میں بھوشیہ وانی لکھی ہوتی ہے، کس کے پیپر میں؟ مسلمانوں کے پیپر میں، پیپر بھی اردو، ہندی نہیں۔ لوگ اس کو پڑھ کر، مسلمان پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں تو اللہ نے کہا صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں تارے کے یہاں سے یہاں جانے کی وجہ سے بارش ہوئی، اللہ نے کہا انہوں نے کفر اختیار کیا۔ صرف یہ کہنے پر ستاروں کی حرکت سے پوری زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں، بولتے ہیں کبھی کہ تمہارے ستارے گردش میں، ستاروں سے انسانی زندگی کا تعلق کیا ہے؟ یہی تو جملہ کفریہ ہے۔ کسی سے یہ کہنا تمہارے ستارے گردش میں، میرے ستارے گردش میں، بہت پریشان ہوں، یہ کہنا ہی کفریہ جملہ ہے۔ ہمارا ستارے کا کوئی تعلق نہیں، اس سے بہتر مخلوق ہم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اس اختیار سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیا، وہ تم کو تو اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اس اختیار کا اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کئیوں جملے ایسے انسان انہیں کہہ کر ایمان کے دائرے سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دوسری جو گارنٹی ہے ہمارے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان موجود ہونا۔ اب ظاہر سی بات یہ ناممکن بات ہے، کیوں؟ کیونکہ آج سے 1450 سال پہلے، اللہ اکبر، کیا اتفاق! بات کے بیان کرنے کے لیے حسن اتفاق، ورنہ بات کو بیان کرنے کے لیے دل بھی بڑا ٹوٹتا ہے۔ آج یہ وہی تاریخ ہے، اگر اردو کی آج 12 تاریخ ہے، یہی تاریخ ہے جس وقت آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دنیا سے پردہ فرما گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ وہی تاریخ ہے۔ آج سے 14.5 سال پہلے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، پھر ہم اس کا
کا حکم کیسے مانتے ہیں؟ اس کی آیتیں سن کر، پڑھ کر، انہیں سمجھ کر. تو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ کی بات مانی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے مانے تاکہ گمراہ نہ ہو؟ کوئی تو چیز ہوگی دنیا میں، کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں قرآن کافی ہے، حدیثی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے. احادیث کی کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل ہے. جن کی زندگی میں احادیث ہوتی ہیں وہ اپنے نبی کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی ہمارے ساتھ ہیں. ہر لمحہ ہمیں حکم دیتے رہتے ہیں، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، اس مسئلے میں ایسا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث جنہیں یاد ہوتی ہیں، لمحہ ب لمحہ، قدم ب قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی انہیں ملتی رہتی ہے. گویا کہ ہر وقت وہ اپنے نبی کو، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں. یہ ہے نبی کا موجود ہونا، مجازی طور پر نبی کا اپنے ساتھ موجود ہونا. صرف محبت میں، جذبے میں نبی کو موجود نہ کرو. بعض لوگ ایسے ہی، آج بات نکلی ہے تو بیان کر رہا ہوں. آج ہے 12 تاریخ، 12 وفات ہی کے نام سے آج سے 20 سال پہلے کہا جاتا تھا. اب پتہ نہیں شیطان نے ایک ایسی پھرتی، ایک اس قسم کا ہتھ کنڈا اس نے استعمال کر دیا کہ 12 وفات کا نام اس نے دے دیا عید کا نام، عید میلاد النبی کا نام. جبکہ پوری طور پر مورخین کا، سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اس کو تو چھوڑ دیا، 12 تاریخ کو پیدائش کا دن بنا لیا، اور ایسے ایسے کھیل تماشوں میں پھنس گئے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک جیسے موٹا سا سوال ہے، اگر کوئی شخص چوری کرے گناہ ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر وہی شخص چوری کرے اسلام کے نام پر، گناہ بڑھ جائے گا یا اس کا درجہ کم ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا نا. اسی طرح ایک آدمی ہے جو ناچتا اور گاتا ہے، ناچنے گانے والا کا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ناچنے گانے والا گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہی کام وہ اسلام کے نام پر کرے تو اب اس کا یہ مقام بڑھتا کیسے ہے؟ پھر اور زیادہ اس کا گناہ بڑھنا چاہیے. ہاں، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اسلام کے نام پر گانا بجانا، یہاں تک کہ اللہ معاف کر لمبی لمبی داڑیاں سفید ہو گئی، عورتوں کی طرح گول گول گھوم کر ناچ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. استغفر اللہ. دف کے نام پہ ہر قسم کی میوزک آ گئی. یہاں تک کہ فحش جو گانے ہوتے ہیں فلموں کے، پوری دنیا اوپن ہے آج. کوئی آدمی، کوئی مولانا نہ سننا چاہتا ہے گانے، تب بھی اس کو گانے سننے میں ملتے ہیں. ان گانوں، فحش جو گانے ہوتے ہیں اس کے طرز پر نعت شریف بنائی جاتی ہے. شریف بولنے سے کیا شریف بن جائے گی؟ فحش گانوں پر نعت بنا رہے ہیں. بہرحال بات یہاں سے نکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں لوگ. کہتے ہیں کہ 12 وفات کو اگر آپ نعت پڑھے، باقاعدہ لوگوں کا عقیدہ ایسا، اگر آپ نعت پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے قبر اطہر سے اٹھ کر آتے ہیں اور اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. اب بتائیے کتنی جگہ اس قسم کے جشن ہوتے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ پہنچتے ہوں گے. تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں انہیں شامل کرنا نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے علم کے اعتبار سے. یہاں تو ذات کے اعتبار سے نبی کو ہر جگہ شامل کرانا ہے. استغفر اللہ. پھر اللہ سے آگے بڑھ گئے تو استغفر اللہ. اللہ تو علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. یہاں تو نبی کو جسم اطہر سے بلاتے ہیں، جسم اطہر سے ہر جگہ موجود کراتے ہیں. جہاں نعت پڑھی جائے کہ آپ صلی اللہ موجود ہوں گے. قبر سے اٹھ کر آتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، اس سے تم کو کیا مطلب؟ وہ زندہ ہے تو کس طرح زندہ ہے، تم کو اس سے کیا مطلب؟ بہرحال ہمارے بھی ایمان کی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی اگر ہماری زندگی میں بار بار قرآن مجید پڑھا جائے، سمجھا جائے، اپنی زندگی میں اس کو لایا جائے اور احادیث مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے، انہیں پڑھا جائے، انہیں بھی یاد کیا جائے، اس سے احکامات نکالے جائے، انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے. وہی بات آگے اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. یہاں اللہ سے مراد 2 چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کی سنت. ٹھیک ہے نہیں؟ 2 چیزوں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اس نے ایک سیدھا اور سچے راستے کی اس کو رہنمائی مل گئی.
سیدھے اور سچے راستے کی ہدایت اس کو مل گئی. دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا اور سچا راستہ کہہ رہا ہے، اللہ کا راستہ کہہ رہا ہے، اللہ کو مضبوط پکڑنا کہہ رہا ہے. وہ ہے اللہ کی کتاب اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث. یہ دو آیتیں تھیں جو رکوع نمبر 10 کی آخری آیتیں تھیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.